ناظرین، ہماری آج کی مہمان پاکستان کی معروف اینکر، مصنفہ اور شاعرہ قندیل جعفری ہیں. انہوں نے اپنے انٹرویو میں کیا کہا آپ بھی جانیے. اچھا قندیل، آپ جو ہیں رائٹر بھی ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں، اس کے علاوہ اینکر، کیسے کر لیتی ہیں تینوں کام؟ دیکھیں، کام تو زندگی میں مینیج کرنے پڑتے ہیں. میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، تو مینیج کرنے پڑتے ہیں. لیکن دیکھیں نا، اینکرنگ ایک فل ٹائم جاب ہے، پھر رائٹنگ جو ہے اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے، آپ کو مائنڈ چاہیے. پھر ظاہری بات ہے، کہا یہی جاتا ہے کہ رائٹنگ بھی ہو، شاعری ہو، یہ تو اترتی ہے نا، تو اس کے لیے آپ کو ٹائم بھی چاہیے. تو اینکرنگ ایک فل ٹائم جاب ہے. پھر اسی طرح سوشل ورک میں اگر آپ چلے جائیں تو یہ بھی ایک فل ٹائم جاب ہے. تینوں کو پیرلل مینیج کرنا نہیں، اس میں دیکھیں یہ کوئی جاب نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے کہ مجھے صبح کو آفس جانا ہے اور شام کو آنا ہے واپس. فنون لطیفہ کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ فل ٹائم جاب یا ہوتے ہی نہیں ہیں. اس میں شاعری جو ہے اس کا تو خیر آپ کی کیفیت اور موڈ سے تعلق ہے. آپ کہیں راستے میں بھی جا رہے ہو تو آمد ہو سکتی ہے، اور 24 گھنٹے اینکرنگ بھی نہیں ہو رہی ہوتی. تو آپ جب ایک یکسانیت سے اکتا جاتے ہو تو پھر آپ دوسرے شعبے میں جا کے کام کرتے ہو تو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہمارا واحد شعبہ ہے جس میں یکسانیت نہیں ہے. ہم ہر روز ایک نیا کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی شاعری کر رہے ہوتے ہیں، کبھی افسانہ لکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں کچھ. تو اس میں بہت ویرائٹی ہے، اور ایک تخلیق کار کے لیے ویرائٹی کا ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کا جو ماحول ہے وہ تبدیل ہوتا رہے. اچھا، رائٹنگ جو ہے نا بنیادی طور پر ایک کریشن، آپ کریٹ کرتے ہیں چیزوں کو. تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ اترتی ہیں اوپر سے، الہام ہی ہوتا ہے نا جو آپ لکھتے ہیں، اور پھر اس کو کاغذ کے اوپر کینوس سمجھنے سے ایک شکل دیتے ہیں آپ. تو اس کے لیے آپ کو جب آپ لکھتی ہیں تو کوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، انسیکریٹ چیزیں آپ کو کرتی ہیں، کچھ ہے کہ الہام سا ہوتا ہے، اترتا ہے. تو آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے جب آپ لکھنے بیٹھ جاتی ہیں؟ مجھے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسپریشن چاہیے ہوتی ہے. جب مجھے کوئی بھی چیز انسپائر کرتی ہے تب میں لکھتی ہوں، اس کے بغیر لکھنا ممکن نہیں ہے. باقی لکھنے کے لیے ظاہر ہے آپ کے پاس امیجنیشن اور آپ کے پاس کریٹیوٹی، آپ کے پاس مطالعہ، یہ سب چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور باقی انسپریشن ہوتی ہے تو لکھتی ہوں، ورنہ نہیں. سوشل ورک میں کیوں آئی؟ بچپن سے چاہتی تھی، بچپن سے جب شعور سنبھالا کہ زندگی جو ہے وہ اپنی ذات سے ہٹ کر جینے کا نام ہے، تب سے کہیں یہ تھا کہ انسانیت کے لیے کوئی ایسا کام کر جاؤں جو میرے دنیا میں آنے کو جسٹیفائی کر سکے. کب سے سوشل ورک کر رہی ہیں؟ غیر محسوس طریقے سے تو ہمیشہ سے، لیکن باقاعدہ کوئی NGO نہیں بنائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ ضرور بناؤں گی. اچھا، سوشل ورک کے بھی بہت سارے سیکٹرز ہیں، تو آپ کس سیکٹر میں کام کر رہی ہیں؟ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے. جہاں کسی کو میری مدد کی ضرورت ہوتی ہے کسی طرح کی بھی، تو وہ میں بغیر کسی خوف کے کھڑی ہو جاتی ہوں جا کر وہاں. آپ کو کب پتا چلا خود سے کہ آپ ایک اچھی اینکر یا اچھی اینکر بن سکتی ہیں؟ یہ بھی مجھے 6 سال کی عمر میں پتہ چل گیا تھا. تو میں جب ملتان میں ہم چھٹیاں گزارنے جایا کرتے تھے تو میرے ابو مجھے واک کرتے ہوئے لے کے جاتے تھے، ریڈیو پاکستان کے سامنے سے گزرتی تھی تو میں ان سے کہتی تھی کہ مجھے نا یہاں بولنا ہے جا کر اس جگہ پر نا. تو اسکول میں بھی جب میں کلاس 1 اور 2 میں تھی تو میری ٹیچر مجھے گود میں اٹھا کے کرسی پر کھڑا کر دیتی تھی مائک پہ کہ بولو. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، ان بلٹ ہوتی ہیں، اور جو ان بلٹ ہوتا ہے اسی میں آپ آگے جا سکتے ہو. باقاعدہ اینکرنگ کس ایئر میں کی اور کہاں سے کی؟ لاہور ٹی وی سے کی تھی باقاعدہ، اور سر تصویر ایک پروگرام تھا موسیقی کا، بہت پاپولر ہوا. پاکستان کی فلم کی پوری تاریخ تھی اس پروگرام میں، اور وہ ریپیٹڈلی چلتا رہا اور کئی سال تک چلتا رہا بعد میں بھی. تو وہ اس سے ہی مجھے تھوڑی جو شناخت میری ابتدائی ہے وہ اسی پروگرام سے ہوئی تھی، سر تصویر. وہاں کیسے انٹروڈیوس ہوئی؟ وہاں اصل میں اس سے پہلے جب میں ٹی وی گئی تھی تو میں نیوز پڑھنا چاہتی تھی، نیوز کے آڈیشن کے لیے گئی تھی، اور نیوز کی میں نے پریکٹس بھی شروع کر دی تھی. لیکن پھر مجھے وہاں سب نے کہا کہ دیکھو نیوز پڑھنا کوئی کریٹیو عمل نہیں ہے، تو تم ادھر آ جاؤ ہوسٹنگ کی طرف. تو اور مجھے پروگرام کی آفر بھی ہو گئی. تو جب میرا پائلٹ بنا اور اپروو ہو کر آیا تو مجھے خوشی ہوئی، لیکن اس وقت مجھ پر تھوڑا سا دباؤ تھا کہ وہ میں پروگرام چھوڑ دوں. لیکن میں نے اس وقت اسٹینڈ لیا کہ اگر پائلٹ میرا اپروو ہوا ہے تو میں یہیں سے کروں گی. دباؤ کہاں سے آیا؟ اوپر سے. جی ایم کو اپروچ کیا کسی نے، کسی کہ ہم مطلب کسی اور کو رکھ لیا جائے اس پروگرام کے لیے، ایک بڑا پروگرام ہے. تو انہوں نے مجھے اپنے آفس میں بلایا، جی ایم نے، اور پروگرام کے پروڈیوسر بھی تھے اور رائٹر بھی تھے.
तो उन्होंने कहा कि देखो ज़िंदगी में और बहुत से प्रोग्राम मिल जाएंगे, इसे छोड़ दो। मैंने कहा नहीं। जो हमारी फील्ड है इसके अंदर मैंने देखा है कि जो न्यूज़ कास्टर्स होती हैं जब वो बन जाती हैं तो उनका पूरा एक जो फोकस होता है कि वो चाहती है न्यूज़ कास्टिंग करें, क्योंकि उनके ख्याल में वो ज़्यादा टाइम, अगर 24 आवर्स में देखें तो ज़्यादा टाइम जो होता है वो कैमरे के सामने रहती हैं और पब्लिक के साथ उनका इंटरेक्शन फेस के हवाले से बात करूं या आवाज़ के हवाले से तो बहुत ज़्यादा होता है। निस्बतन नहीं है कि आप एक प्रोग्राम करते हैं तो दिन में या हफ्ते में आपके 1 या 2 प्रोग्राम चलते हैं। तो जब आपको ये मौका मिला तो क्या आपको नहीं लगा कि जो था अगर आप उधर रहती तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन आपकी ज़्यादा बेहतर होती? देखिए, ज़्यादा नज़र आना जो है वो इस बात की दलील नहीं है कि आपका नाम बन जाएगा या आप कुछ, नाम हमेशा काम से बनता है और मैं समझती हूँ कि ज़्यादा नज़र नहीं आना चाहिए। जब आप ज़्यादा नज़र आते हो ना, ओवर एक्सपोज्ड होते हो, तो फिर आपका चार्म खत्म होना शुरू हो जाता है। आप एक इश्तिहार बार बार देखते हो तो वो आपको इरिटेट नहीं होते, कभी हो जाते हो ना, एक चेहरा बार बार देख रहे हो। तो मैं इस बात की कायल नहीं हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा नज़र आना चाहिए। आपको वीक में 1 दफ़ा नज़र आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा नज़र आना चाहिए, लेकिन जो प्रोग्राम आप कर रहे हो उसमें वाकई ऐसा कंटेंट होना चाहिए, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसका इंतज़ार करें लोग। ठीक हो गया। अच्छा, आपने इसके अलावा जैसे आपने सोशल वर्क कहा और ये सारी चीज़ें की, तो आपने ड्रामों में भी काम किया, वो कैसे इब्तिदा हुई आपकी? वो भी हादसाती तौर पर आप कह लें, क्योंकि जब मैंने टीवी पर काम शुरू किया एज ए एंकर पर्सन तो तब मेरे जहन में कहीं भी नहीं था कि मैं ड्रामे में काम करूंगी। मुझे बहुत से प्रोड्यूसर मेकअप रूम में बना के कहा करते थे कि आप ड्रामा करें, आपका फेस बड़ा अच्छा है, ये है वो है, लेकिन मैंने उनसे कहा मुझे परमिशन नहीं है घर से ना। तो इसी तरह एक दिन अचानक मेरे ना सीनियर कैमरामैन हमारे थे, असलम शेख साहब होते थे उन दिनों में, तो वो मेरे पास आए, कहने लगे मैंने तुमसे मिलवाना है, एक बहुत बड़े राइटर है मिर्ज़ा अतर बेग। तो मैंने कहा क्यों, मैंने तो ड्रामा नहीं करना। कहते एक दफ़ा सुन तो लो जाके बात। मैं गई तो उन्होंने कहा कि एक रोल है एक ऐसी लड़की का जो पाकिस्तान के ऊपर रिसर्च कर रही है, तो वो लाइक ए कंपेयरिंग ही है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कोई रोल, तो आप खौफ ना खाएं और आप स्क्रिप्ट पढ़ें। स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा और मेन रोल था वो, तो और पढ़ने पढ़ाने वाला था, तो मैंने उसके लिए हाँ कर दी। तो इस तरह वो पहली ड्रामा सीरियल जो थी वो 97 में, वहाँ से मेरे ड्रामा करियर का आगाज़ हुआ। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ड्रामों में काम नहीं किया, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। क्या वजूहात? उसकी वजूहात ये है कि एक तो आपको करैक्टर जो आप करना चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा, और मैं कोई आम करैक्टर करना नहीं चाह रही थी जिसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन ना हो। अच्छा, जब आपने पहला ड्रामा किया तो आपके साथ उस वक्त की जो कास्ट थी वो कौन कौन सी थी? मुझे अब इतना अरसा हो गया मुझे याद नहीं है, लेकिन तमाम सीनियर लोग थे मेरे साथ, जिसमें आबिद अली नुमाया है और भी महमूद असलम थे और सब सीनियर लोग थे मेरे साथ। फियर था उस वक्त? घबराई थी आपकी भी? इतने बड़ी कास्ट, आबिद अली है, वो बड़े नाम थे ना पाकिस्तान की इंडस्ट्री के उस वक्त, ड्रामा इंडस्ट्री के, तो उनके साथ काम करना, बिल्कुल एक नए आदमी का चले जाना, तो एक प्रेशर भी नहीं, होता है? कतई नहीं। आपको मैं बताऊं कि जो बंदा एंकर होता है ना, होस्ट होता है, उस होस्टिंग के लिए पहली जो बुनियादी शर्त है वो उसका कॉन्फिडेंट होना है, कॉन्फिडेंस लेवल। तो वो तो हमेशा से था, स्कूल कॉलेज में डिबेट्स, ड्रामे, ये सब कुछ। और जब मैंने पहला प्रोग्राम होस्ट भी किया ना पीटीवी पर, वो एक दानिश्वरों के साथ, एक उन्होंने मुझे कहा कि जाएं और वो बैठे हुए और आप जाकर, उस वक्त मैं पढ़ रही थी, आपने बात करनी है, मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया गया और उसमें मेरी कोई टेक नहीं थी, कोई रीटेक नहीं हुई। तो कैमरामैन जो थे वो बाद में चेमगोइयाँ कर रहे थे कि एक लड़की आई है पीटीवी पर जिसने बगैर किसी रीटेक के एक प्रोग्राम किया, और मेरा A+ उसी दिन मेरा अप्रूव हो गया था, मेरा ग्रेड। अच्छा, स्क्रिप्ट याद कर लिया करती थी आप? नहीं, स्क्रिप्ट याद नहीं करती थी। पहली बात तो है कि मैंने आज तक जिंदगी में किसी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं बोला। हाँ, जो लिंकिंग मुझे मिलती थी सुर तस्वीर में, वो एक रिसर्च वर्क था, वो लिखा हुआ होता था, ये फिल्म फलां सन में बनी, इसमें कौन कौन लोग थे, किसने प्रोड्यूस किया, वो तो एक रिसर्च वर्क था ना, वो तो मुझे याद करके बोलना होता था। लेकिन जो प्रोग्राम शोज होते थे, लाइव शोज होते थे या टॉक शोज होते थे, उसमें मैंने कभी किसी का स्क्रिप्ट नहीं बोला। हाँ, मैं उसका इंट्रो जो होता था वो अपने दिमाग में तैयार कर लेती थी कि मुझे ये बोलना है, उसके बाद वो स्पॉन्टेनियस होता था सारा। आपके नज़र में जिससे आप मुतासिर हुई, कोई और भी कोई ऐसी है एंकर जिससे आप मुतासिर हुई? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये होती है। देखें, इंस्पायर मैं ज़रूर हुई, लेकिन मैंने किसी की छाप अपने ऊपर नहीं लगने दी। मुझे नईम बुखारी बहुत पसंद है, उनका एक बड़ा कैजुअल लबो लहजा मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोइन अख्तर बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये लोग हैं। कोई फीमेल? फीमेल
اب آپ نے کہا مہتاب راشدی. ان کے ساتھ متاثر ہو؟ متاثر نہیں ہوئی سچ ہے, بس مجھے اچھی لگتی تھی. آپ کا آئیڈیل کون ہے کس میں؟ کسی بھی فیلڈ میں؟ نہیں, کسی بھی فیلڈ میں نہیں, ہر فیلڈ میں اسپیسیفک لوگ ہوتے ہیں, لیکن انسانیت کی فیلڈ میں ایدھی سے متاثر ہو؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. ایدھی بننا آسان کام ہے؟ نہیں, بہت مشکل کام ہے. اپنے آپ کو اپنی ذات کی نفی کر کے جینا اتنا آسان نہیں ہوتا, بہت مشکل کام ہے. یہ پیغمبرانہ کام ہے. میں سمجھتی ہوں کہ عبدالستاری تھی کوئی عام انسان نہیں تھا. رائٹنگ میں جو موضوعات ہیں آپ کو کون سے اچھے لگتے ہیں کہ جی اس سبجیکٹ پہ لکھنا ہے, اس پہ سبجیکٹ پہ لکھنا ہے؟ میرے جو سبجیکٹ ہیں شاعری میں تو اس میں بہت ویرائٹی ہے, لیکن جب میں افسانہ لکھتی ہوں تو اس میں زیادہ تر ہیومن فلسفی, ہیومن سائیکالوجی زیادہ نمایاں نظر آ رہی ہوتی ہے, غیر محسوس طریقے سے. آپ سائیکالوجسٹ ہیں؟ میں اگر دوبارہ مجھے جنم ملے تو میں ایکڈیمکلی سائیکالوجی اور فلسفی پڑھوں گی, لیکن اس وقت جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے. والدین چاہتے تھے سائنس لے لوں, سائنس لے لی. ایف ایس سی جب کی تو شعور آیا کہ نہیں یہ تو میرا کام نہیں تھا. پھر میں نے لٹریچر کے ساتھ گریجویشن کر لی. پھر جا کے کہیں پتا چلا نہیں 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 یہ بھی نہیں پڑھنا تھا, فلسفہ پڑھنا تھا, سائیکالوجی پڑھنی تھی. لیکن پھر ایسا ہوا کہ میں نے غیر نصابی طور پر سائیکالوجی اور فلسفے کو پڑھا, اور میرے کچھ دوست بھی یہاں کے سینئر فلاسفرز ہیں جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا موقع ملا, ان کی کتابیں پڑھنے کا. تو اور پھر انسانی جو زندگی ہے اس سے میں نے بہت فلسفہ سیکھا ہے, اور میری بہت سی ایسی اسٹیٹمنٹ ہیں جو فلسفی کا ہے. سیفلی سے کہ جی آپ کے اندر جو فلسفی ہو ان بلڈ ہے, وہ بھی میرا خیال ہے, بالکل ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی وقت گزرنے کے ساتھ ایکسپلور ہوتی ہیں. انسان کے لیے اپنی ذات کو سمجھنا شاید دوسروں کو سمجھنے سے زیادہ مشکل ہے, کیونکہ دوسرے لوگ ہمیں ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں, ہم نہیں کر رہے ہوتے. لیکن ہم بھی ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے وہ اس چیز کی صلاحیت ہے میرے اندر, یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اور بعض اوقات دوسرے آپ کی نشاندہی کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ کام بہتر کر سکتی ہیں. میں نے کہا یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. تو اس طرح سے ہوتا ہے. تو ہر بات کا پتہ نہیں چلتا, وقت گزرنے کے بعد بہت سی باتوں کا پتہ چلتا ہے. دوسروں کو ایکسپلور کرنا آسان ہے کہ خود کو ایکسپلور کرنا آسان ہے؟ دوسروں کو کیونکہ آپ اپنے بارے میں جانبدار ہوتے ہیں نا, اس لیے مشکل ہوتا ہے. انسانی فلسفی کے اندر یا انسانی ایک رویوں کے اندر آپ کو کیا ایسی چیزیں لگتی ہیں کہ جہاں آپ کا دل کرتا ہے کہ جناب میں ان رویوں کے اوپر بات کروں, یا ان سے یہ ایک ایسے پہلو ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے؟ جی, اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہیومن بیہیویئرس, اور اس میں ایک موضوع ہے خوشی. اس پر میرے لیکچرز بھی میں نے دیے ہیں یونیورسٹی میں بھی, اور جو ہماری ادبی تنظیمیں ہیں, سیکرٹ آف ہیپینس, کہ خوشی ہے کیا. ہم سب لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں, لیکن ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ خوشی ہے کیا اور خوش کیسے رہا جائے. یہ وہ موضوعات ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. انٹالرنس ایک میرا موضوع تھا کہ ہمارے اندر عدم برداشت کیوں پیدا ہوتی ہے, اس کے کیا عوامل ہے, معاشرتی, معاشی کیا ہے, سماجی. پھر ایک موضوع ہے محبت. محبت کیا ہے؟ ہمارے ہاں محبت کا لفظ جتنا مس یوز ہو رہا ہے کوئی اور لفظ نہیں ہو رہا. کیسے مس یوز ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہر بندہ محبت کا نام استعمال کرتا ہے, مجھے تم سے محبت ہے, آئی لو یو, اور اسے یہ نہیں پتا محبت ہے کیا. کیا ہے محبت؟ محبت ایک انتہائی ڈیلیکیٹ اور خوبصورت جذبہ ہے, اور اگر میں اسے ڈیفائن کروں بہت پریسائز لفظوں میں تو وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی خوشی اور عزت آپ کے سامنے سب سے پہلے آپ کے پیش نظر ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں محبت کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں محبت جو ہے نا وہ کسی کو ملکیت بنا لینے کا نام ہے. آپ جسے محبت کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں جس طرح یہ گاڑی میں نے آج خرید لی ہے نا یہ میری ہو گئی ہے, تو اب جس شخص سے آپ محبت کرتے ہیں یہ بھی میرا ہو جائے اور یہ میری مرضی کے مطابق چلے گا. اب اس نے میری مرضی کے مطابق سونا جاگنا ہے, اس نے میری مرضی کے مطابق فون دوسروں کو کرنے ہیں, میری مرضی کے مطابق مجھ سے بات کرنی ہے کتنے گھنٹے میں چاہ رہا ہوں, جو کہ میں محبت کر رہا ہوں نا, میرا حق ہے یہ. تو اس لیے کہیں کہیں محبت کو ایک مہلک جذبہ بھی قرار دیا گیا ہے. یہ مہلک جذبہ مرد و زن میں برابر ہے کہ صرف مرد اس کے شکار ہو گئے؟ نہیں نہیں, میں نے کبھی مرد اور عورت کو الگ جینڈر میں نہیں تقسیم کیا. میں دونوں کو انسان سمجھتی ہوں اور دونوں میں ہی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. عورتیں بھی اسی طرح پوزیسو ہوتی ہیں؟ بالکل, کیوں نہیں, بلکہ عورتیں تو زیادہ شکی مزاج ہوتی ہیں. ان کی شک کی وجہ سے کیا نقصان پہنچتا ہے؟ ان کی شک کی وجہ سے ان کی اپنی ذات کو نقصان پہنچتا ہے, اور کیا ہونا ہے. مرد کو نقصان نہیں پہنچتا؟ دیکھیں مرد کو جس پہ وہ شک کر رہی ہیں وہ شاید اتنا افیکٹڈ نہیں ہوتا جتنی ان کی اپنی ذات ہو رہی ہوتی ہے. اینکرنگ کے دوران کیا کوئی ایسا پروگرام بھی آیا آپ کی زندگی میں جو بڑا مشکل لگا اس کی اینکرنگ کرنا کہ جی بس مشکل سی آج کی ہے؟ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے,
اور خاص طور پہ جب آپ لائیو شوز کر رہے ہوتے ہو, ریکارڈنگ میں بھی اگر آپ شوز کر رہے ہوتے ہو تو اس میں بھی بہت سے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جہاں پر آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے. ایک بار میں باہر ایک شو کر رہی تھی تو وہ جو آرٹسٹ تھے ان کے ساتھ کوئی پروڈیوسر کا مسئلہ ہو گیا بیک سٹیج پر. آرٹسٹ کہہ رہا تھا پیمنٹ دیں پھر جاؤں گا, وہ کہہ رہے تھے پیمنٹ بعد میں ملے گی, پہلے جا کے انٹری کرو. تو انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ تم نے اسٹیج پر 1 گھنٹہ تک لوگوں کو اس طرح مصروف رکھنا ہے کہ کوئی بور نہ ہو, تو ہمارے معاملات جو ہی سیٹل ہوں گے ہم اس کی انٹری کروا دیں آپ. تو 1 گھنٹے تک میں لوگوں کو شاعری سناتی رہی, گانے سناتی رہی, لطیفے سناتی رہی, ان سے باتیں کرتی رہی. تو وہ مشکل تھا کہ کہیں ڈریگ نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ کہاں ہے ابھی آرٹسٹ کی, ہم کو باتیں سننے یہاں آئے ہیں اس کی. تو لیکن اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہوا. اور مطلب میں لوگوں کے چہرے مجھے نظر آ رہے تھے نا, تو میں لوگوں کی پسند کے مطابق بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اسی طرح ایک بار پی ٹی وی میں ہوا کہ مجھے اینڈ ٹائم پر, یعنی عید شو ہو رہا ہے اور مجھے جی ایم کا فون آیا کہ آپ فوراً آ جائیں, عید شو آپ نے کرنا ہے. میں نے کہا لیکن مجھے تو نہیں پتا, آپ نے بتایا نہیں. انہوں نے کہا آپ کے لیے کون سا مشکل ہے, آپ آئیں اور کر لیں. میں نے کہا لیکن میں نے تو ڈریس چینج کرنا ہی. کہتے نہیں آپ نے جو بھی ڈریس پہنا ہوا آپ آ جائیں اس میں. تو وہ اگلے دن اخباروں میں خبر لگی تھی کہ قندیل نے گھر کے کپڑوں میں جا کر عید شو, بلیک کلر کا ڈریس میں نے پہنا تھا, جا کے ریکارڈ کروایا. اور اس میں بھی ایک مسئلہ ہوا تھا کہ جی ایم اور پی ایم کے درمیان کوئی تھوڑا سا کنفلکٹ پیدا ہو گیا تھا. پی ایم اپنا اینکر لانا چاہتا تھا, فخر عالم تھا, اور جی ایم اپنا کوئی اینکر لانا چاہتے تھے. پی ایم کی طرف سے فخر عالم آیا اور جی ایم کی طرف سے میں آئی. پھر آپ نے ڈومینیٹ کر لیا. ڈومینیٹ جب کیا تو جا کر فخر عالم نے جا کر پروڈیوسر کو شکایت لگائی کہ قندیل جو ہے وہ زیادہ بول رہی ہے, تو مجھے موقع کم مل رہا ہے. تو پروڈیوسر نے مجھے بلایا کہ آپ دیکھیں ان کو بولنے دیں, نہیں تو آپ کو پتا ہے ایڈیٹنگ تو میں نہیں کرنی ہے نا. اس وقت میری جب میں آ رہی تھی واپس اسٹوڈیو میں تو میری آنکھوں میں آنسو تھے, اور اس بات کو بھی بہت سے صحافی اس وقت موجود تھے, عید شو تھا نا, تو انہوں نے نوٹ کیا اور پوچھا کہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. مطلب انہیں تو اسٹوری چاہیے ہوتی ہے. اور پھر میں نے وہ اپنے آنسوؤں کو روک کر وہ پروگرام جیسے تیسے کیا. تو ایسے بہت سے واقعات. اچھا وہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہو جائے نا تو پھر جو ایکٹر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف گرج بھی رکھتے ہیں. یہ ٹرکس اینڈ ٹریڈ آف دا, یہ ٹرکس ہیں جو بھی ٹریڈ چلتی ہے. ہاں اس کے بعد سے مجھے فخر عالم اچھا نہیں لگتا. اس دن کے بعد سے مجھے اچھا نہیں لگتا. اس پھر فخر عالم صاحب نے آپ کے خلاف جس طرح کی ایکٹیویٹی اس وقت کی, سازش کہتے ہیں نا اس کو, دوبارہ بھی کی؟ نہیں, ہمیں موقع ہی نہیں ملا ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے کا. اتفاق کہہ لیں اسے. کبھی فلم میں کام کرنے کا موقع ملا یا چانس ملا یا کسی نے؟ جی بالکل, میرے کچھ جانے والے پروڈیوسرز تھے, انہوں نے زبردستی مجھ سے کچھ فلمیں کروائیں اور یہ کہا کہ جی کریکٹر رول ہے, ایک میں تم وکیل بن رہی ہو, ایک میں ڈاکٹر ہو, ایک میں پروفیسر ہو, تو اس میں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا میں پاکستانی فلموں میں کام نہیں کرنا چاہتی. روایتی سی لاؤڈ فلمیں بن رہی تھی اس دور میں. تو انہوں نے مجھے یہ کہہ کے مطمئن کر دیا کہ دیکھو تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے نا, تم سے کوئی ڈانس تو نہیں کروانا نا, تو تم کر لو. اس طرح 4-5 کیسا رہا ایکسپیرینس کو؟ ایسے سو آئی واز ناٹ ہیپی, کیونکہ میں انڈر ٹون کام کرنا چاہتی ہوں, ڈائلاگ نہیں. میرے نزدیک ایکٹنگ کوئی ڈائلاگ کا نام نہیں ہے. ایکٹنگ تو آپ کے ایکسپریشن کا نام ہے. میں چاہتی ہوں میں ایسا کام کروں جس میں بھلے ڈائلاگ نہ ہو لیکن میری باڈی لینگویج, میری آنکھیں, وہ سب کچھ بتا رہی ہوں کہ میں کیا. پرانے ڈراموں کے ایکٹرز آپ دیکھیں, عابد علی اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں, ان کے اندر آپ کو جب ان کے آپ دیکھیں فردوس جمال, تو ان کی ایکٹنگ اور اس کے اندر ایکسپریشن بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر اسٹائل بھی ہوتا ہے, آپ کو نظر آتا ہے. آج کے اداکار آپ کو لگتا ہے اس لیول پہ ہیں, اور اگر نہیں ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایسا نہیں ہے, آج بھی بہت سے کریٹو اداکار ہیں جنہوں نے منوایا بھی ہے. وجہ صرف اتنی ہے کہ اس وقت اداکار جو ہے پی ٹی وی میں کام کر رہا ہوتا تھا, آج 4 شوٹنگز پہ اسے اور بھی جانا ہوتا ہے وہاں سے کام کر کے. اس وقت اداکار لیو کرتا تھا اپنے کریکٹر میں, کئی دن ریہرسلز کرتا تھا, وہ طاری کر لیتا تھا اس کردار کو اپنے اندر. آج کا اداکار کے پاس طاری واری کرنے کا ٹائم نہیں ہے, اسے تو سیٹ پر ملتا ہے, ہاں بھی اوکے ہو گیا, وہ آرٹسٹ پوچھتا ہے اوکے ہو گیا سیٹ, ہاں لے جی یہ دیکھ لیں آپ, وہ اسسٹنٹ لا کے اسے ایک پکڑا دیتا ہے, یہ آپ کی لائن ہے, ہاں بھی چلو. آپ بتائیں کہ اس میں آپ کتنا طاری کر سکتے ہیں, آپ لیو ہی نہیں کر رہے. تو یہ نہیں ہے کہ آتا نہیں ہے, آتا اسے سب کچھ ہے. یہ تو ڈیٹیریشن ہوئی نا. بات یہ ہے کہ اب ہمارا ڈرامہ ہو گیا کمرشل. اب بھی کچھ اداکار ایسے ہیں جن کو شوق ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوائیں. اب یہ بہت سے اداکار ہیں, جیسے ہمایوں سعید ہے, اس کو ایک ایسا کریکٹر ملا جس میں اس نے اپنے آپ کو منوایا, کروڑوں روپے وہ آج تک خرچ کر چکا ہے, وہ ہٹ نہیں ہو رہا تھا اس طرح سے, ایز این آرٹسٹ ہٹ نہیں ہو رہا تھا. تو ہو گیا نا آ کے ہٹ, محنت کی نا, چاہتا تھا.
ابھی بھی ہمارے نعمان اعجاز ہے, شروع میں بالکل ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا, ہم سوچتے تھے اسے اداکاری نہیں آتی, لیکن اس نے اتنی محنت کی اور اپنے آپ کو پروف کیا. تو آج بھی جو لوگ ہیں جن کا پیشن ہے وہ محنت کرتے ہیں, لیکن جو میجورٹی ہے نا وہ محنت نہیں کرتی, وہ کہتی ہے کہ پیسے کمانے ہیں. دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک اپنے پیشن کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک پیسہ کمانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, دو طرح کے لوگ ہیں. تو سو ٹھیک ہے جو جس کو پرائورٹی دیتا ہے. ٹریولنگ کی بہت. کہاں کہاں گئی؟ ویسے شاید میں نے تو پاکستان بھی نہیں دیکھا ہوا, چند شہر دیکھے ہوں, لیکن چونکہ مجھے شوز کرنے کے لیے, سیمینارز کرنے کے لیے ملک سے باہر جانا ہوتا تھا, تو اس سلسلے میں نے بہت سے ممالک دیکھ لیے, جس میں یورپ, پورا انگلینڈ دیکھا ہے, امریکہ کی بہت سی اسٹیٹس, کینیڈا کی بہت سی اسٹیٹس, ناروے, سویڈن, ڈنمارک, یونان میں ایوارڈ شوز کیے, پھر UAE, کافی ملک دیکھ لیے. تو جب وہاں پہ کوئی بندہ مل جاتا ہے آپ کو, کہتا وہ قندیل آپ ہیں, تو جب کوئی پہچان لیتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. دیکھیں انسان جو ہے نا وہ چاہتا ہے اسے ایڈمائر کیا جائے, تو اس کو یاد رکھا جائے, اسے کوئی پہچانا جائے. ہم پاکستان میں کیوں رہتے ہیں, ہم باہر کیوں نہیں شفٹ ہو جاتے؟ صرف اس لیے کہ وہاں جا کر ہماری پہچان گم ہو جائے گی, ہم بے شناخت ہو کر رہ جائیں گے. ورنہ تو وہاں آسائشیں اتنی زیادہ ہیں, ہم اس شناخت کے لیے اپنے ملک میں رہ رہے ہیں. تو شناخت سے بڑی چیز کوئی نہیں ہوتی, بے شناخت ہو کر جینا نہیں ہے. ایڈمائریشن جو ہے فنکار کے لیے زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ دولت یا پیسہ؟ ایڈمائریشن بالکل. اب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک فنکار اگر بالکل ہی بھوکا کوئی مر رہا ہے اور آپ اسے کہیں کہ تجھے ایڈمائر ہم کریں گے, لیکن تو بھوکا بے شک مر جائے, تو اس کے لیے تو یقیناً نہیں ہے. لیکن اگر ایک آسودہ حال فنکار ہے تو وہ یقیناً اس کے لیے ایڈمائریشن ہوگی. ورنہ اس کے بغیر دیکھیں حسن جو ہے نا, اگر کہتے ہیں حسن شناس نظریں نہ ہوں تو نظاروں کا تمام حسن پس منظر میں چلا جاتا ہے. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ آپ کی خوبصورتی کو کوئی سراہنے والا نہیں ہوگا نا اگر دنیا میں, تو اس خوبصورتی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اچھا, خواتین کی خوبصورتی کو یہاں اگر پاکستانی معاشرے کی بات کروں یا دنیا میں کہیں پہ بھی کروں تو مرد تو سراہتے ہیں, پھر دکھ کس بات کا عورت کو؟ نہیں, خوبصورتی ہے کیا؟ پہلے تو آپ یہ مجھے بتائیں, خوبصورتی صرف خد و خال کی خوبصورتی کا نام نہیں ہے. خوبصورتی بیوٹی از اے کمپلیٹ پیکج, جس میں آپ کی پرسنالٹی آتی ہے, جس میں آپ کی آواز, آپ کی سوچ, آپ کی باڈی لینگویج, آپ مطلب ایک پوری شخصیت ہے آپ. ہمارے ہاں عورت کو شخصیت نہیں بنایا گیا, اسے شو پیس بنا دیا گیا ہے. اور یہی المیہ ہے ہمارا کہ ہماری عورت کو اس کے خد و خال کے حوالے سے اپریشیٹ کیا جاتا ہے. یہی دکھ یورپ, امریکہ اور مغرب کی عورت کو ہے. نسبتاً وہاں کم ہے, نسبتاً, لیکن ہے وہاں پہ بھی. میرا خیال ہے وہیں تو ہے ہی, وہاں پہ یہی ہے, لیکن ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں کیونکہ وہاں کی عورت نسبتاً زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے اور کانفیڈنٹ ہے ہماری عورت کے مقابلے میں. یہاں پر نہیں. یہاں پھر عورت کا بھی قصور ہے نا, عورت ہماری جو ہے وہ میڈیا میں خاص طور پہ آ کے کمپرومائزز بہت کر لیتی ہے. مثلاً یہ ہے کہ اگر اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تم نیوز اینکر بنو گی, تمہیں ہم کل یہ پروگرام دے دیتے ہیں, لیکن اس کے لیے کچھ ہماری شرائط ہیں, تو وہ مان لو, تو وہ مان لیتی ہے. اب میرا ایک شعر ہے, کیا نا اپنے اصولوں پہ میں نے سمجھوتا, بس ایک کنا کے لیے زندگی گوا دی ہے. میرے لیے میری رسپیکٹ, میرا معاشرتی جو سٹیٹس ہے وہ زیادہ اہم ہے. وہ بزنس کا شعبہ ہو یا کوئی بھی ہو, ہم نے زیادہ تر دیکھا وہ خواتین آگے ہیں ایون سیاست کے اندر جن کی فیملی بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہے, جن کے پیچھے فیملی اسٹرانگ ہے, وہ آگے آ جاتی ہیں. آپ کے فادر کا ایک بڑا نام اسد جعفری, یہ نام جب آپ کے ساتھ ٹریول کرتا ہے تو کیا اس نے آپ کو کامیابی میں کوئی رول پلے کیا؟ نہیں, اس میں کامیابی میں رول پلے نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ میں چونکہ ادبی حلقوں میں میرا ایک نام ہے کراچی میں بھی, تو اس میں تو لوگ مجھے سراہتے ہیں کہ ان کے والد بھی بہت ادب سے تعلق ہے ان کے گھرانے کا, لیکن شوبز میں تو اس نام کا کوئی فائدہ نہیں مجھے ہو سکتا. شاعری جو ہے کبھی کی؟ کمال ہے. میرا خیال ہے کہ میرا حوالہ جو آج کل ہے وہ شاعری ہی اور سوشل میڈیا پر بھی, اور میری 2 کتابیں آ چکی ہیں, اور شاعری بھی میرے اندر ان بلٹ تھی. میں نے کسی شعوری کوشش سے شاعری نہیں کی. اچھے سے شعر سنایا ہمیں کچھ. گلے اخلاص مرجھانے لگے ہیں, کوئی بے لوث چھونکا چاہتی ہوں, مجھ سے تو قندیل جلتے ہیں یہاں تیرا نظر, ایک عذاب جاں بنی ہے روشنی میرے لیے. پھر ایک شعر ہے کہ احساس گفتگو میں دکھائی نہیں دیا, پھر اس کے بعد کچھ بھی سنائی نہیں دیا, ہم بھی کسی خیال میں کھوئے ہوئے رہے, اس نے بھی حکم نغمہ سرائی نہیں دیا. پھر ہے کہ بظاہر تو کوئی بھی غم نہیں ہے, مگر دل کی اداسی کم نہیں ہے.
تو بے شمار میرے شعر ہیں جو مطلب مجھے پسند ہیں, کچھ نہیں بھی پسند, اور لیکن اب میں نے اپنی پسند کی بجائے لوگوں کی پسند سے شاعری کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ مطلب اس لیے کہ لوگ آج کل پہلے ہی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, وہ ہلکی پھلکی رومانٹک شاعری چاہتے ہیں. لیکن شاعری تو اترتی ہے نا, کسی کے کہنے پہ تو نہیں کر سکتا, کسی کے کہنے پر تو نہیں کر سکتے, لیکن آپ اپنا سٹائل تو تھوڑا سا کر لیتے ہو. پہلے میں مشکل شاعری کرتی تھی, اس میں میسج دیتی تھی کہ کوئی میسج ملنا چاہیے تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی میری کتاب جو ہے زندہ رہے. تو وہ ایک کتاب تو ہو گئی ہے, شاید مرنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ رہ بھی جائے, لیکن اب میں بہت آسان لفظوں میں شاعری کرتی ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان بلڈ جو آپ کے اندر تھا آج آپ اس کو سامنے نہیں لا سکی, شکست خوردہ ہو گئی؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اگر کوئی میسج دینا ہو تو میں دیتی ہوں, اب بھی میسج دیتی ہوں, لیکن سوشل میڈیا کے اور تقاضے ہیں. اب ہمارے وہ بڑے بڑے شاعر جو آج کل ہیں, بعض اوقات میں مشاعرہ کنڈکٹ چونکہ کرتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ ایک نوجوان شاعر نے آ کر مشاعرہ لوٹ لیا ہے, وہ جو سینئر جن کا بہت بڑا نام ہے انہیں لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں. تو ہمیں بہت سی چیزیں ایسی عوام کے لیے بھی کرنی پڑتی ہیں کہ عوام کی اکثریت اس وقت کیا چاہتی ہے. اچھا قندیل, آپ نے کہا کہ میں ناکام ہوئی, اگر آج آپ یہاں پہ دیکھتی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کامیاب رہی ہیں اور اچھا خاصا آپ نے یو ہیو میڈ یور مارک ان دی سوسائٹی, لیکن آپ نے کہا میں ناکام رہی. ناکام میں دنیاوی سطح پر کہہ رہی ہوں, اور کامیاب میں اس لیے ہوئی ہوں کہ میں نے وہ اس معاشرے سے میں وہ عزت کما لی ہے جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے, اور اس کے لیے میں نے بہت سے دنیاوی مفادات کو قربان کیا ہے, اور ان دنیاوی مفادات کو قربان کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے. یہ بات میرے لیے کافی ہے کہ میں نے معاشرے میں لوگ میرا ذکر عزت سے کرتے ہیں میری غیر موجودگی میں بھی. لیکن ناکام میں اس سلسلے میں کہہ رہی ہوں کہ میں بہت چاہتی تھی کہ میں بہت بڑی سطح کے پروگرام کروں, اور میں ڈیزرو کرتی تھی کہ کوئی بھی بڑا چینل مجھ سے کوئی بھی بڑا پروگرام کروائے, چاہے وہ کتنا ہی مشکل سبجیکٹ کیوں نہ ہو. اس حوالے سے یا ڈرامے میں مجھ سے کوئی بہت بڑا کام لیا جائے, وہ نہیں ہو سکا, تو اس حوالے سے ناکام کہتی ہوں. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا کہ دانشوری اور اس میں غریبی دوہرا عذاب ہے. عذاب ہے, دوہرا عذاب ہے. اور جیسے آپ نے باتیں کی, اس میں جب آپ ڈگنیفائڈ مینر سے چلنا چاہتے ہیں اور ایک ایسا ہجوم ہے, جنگل ہے جس کے اندر آپ کو اس میں سے نکلنا ہے اور اوپر ابھرنا ہے, اور جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر پائے تو ایک کرب تو ذہن میں ہوتا ہے. تو اس کرب کے ساتھ زندگی گزارنا کیسا ہے؟ ہر پل جیتی ہوں, ہر پل مرتی ہوں, روتی ہوں, پھر وہ ایک ساتھ والی ٹیبل پر لیگزوٹرل کی ایک لائف سیونگ گولی جو ہے ہر وقت میرے پاس پڑی ہوتی ہے, وہ کھا لیتی ہوں. اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتی ہوں کی بھی, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نیچر بدل نہیں سکتی. تو خوش رہنا چاہتی ہوں, اور یہ بھی جانتی ہوں کہ خوش کیسے رہا جاتا ہے. میوزک از مائی پیشن. جب میں بہت اداس ہوتی ہوں تو میوزک سنتی ہوں, میوزک کی پریکٹس بھی کرتی ہوں. کچھ بہت سلیکٹیو دوست ہیں ہمارے, ہم اکٹھے بیٹھ کر گاتے بھی ہیں. وہ میوزک مجھے اس میں سے نکال لیتا ہے, اس ڈپریشن میں سے. لیکن معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ دیکھتے ہوئے میں اکثر ڈپریشن میں رہتی ہوں, موسٹ آف دی ٹائم اداس رہتی ہوں. اور چونکہ سب مجھے کہتے ہیں دیکھو تم اکیلی معاشرے کو بدل نہیں سکتی, تو اس لیے کیوں ہر وقت ایک جنگ کی کیفیت میں رہتی ہو, کسی نہ کسی محاذ پہ رہتی ہو کہ نہیں میں نے اس ناانصافی کے خلاف لڑنا ہے, نہیں میں نے کرپشن کے خلاف آواز اٹھانی ہے. تو تم کیا سمجھتی ہو تم اس ملک کے نظام کو بدل لو گی؟ میں نے کہا نہیں بدل سکتی, لیکن مجھے اپنا حصہ جو ہے, اپنے حصے کا کام تو کرنا ہے نا. یعنی اپنے حصے کا دیا جلانا ہے. ہاں بالکل, وہ آپ جلا رہی ہیں. وہ جلا رہی ہوں, اور اس کو ایکنالج بھی کیا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں غیر محسوس طریقے سے. رائٹ. یہاں بریک لیتے ہیں, جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے, لیکن ایک دوسری لوکیشن ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور جہاں سے ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. اچھا قندیل, یہ بتائیے گا کہ کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں نے کھانے کی پسند کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے, انٹینشنلی نکالا. کسی کے کہنے پہ پسند؟ نہیں. اب میں نے جب یہ سوچا کہ انسان جو ہے اس کو کھانا اتنا ہی کھانا چاہیے جس سے وہ صحت مند رہ سکتا ہے, اور وہ کھانا کھانا چاہیے جو آپ کو بیمار نہیں کرتا,
تاکہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے. تب سے میں نے کھانے کی خواہش کو اپنے اندر سے نکال دیا, جبر نہیں کیا, خواہش کو ختم کیا ہے. اب میرے سامنے کتنا بھی اچھا کھانا پڑا ہو تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یہ کھاؤں, تو میں بہت سمپل سا بوائلڈ فوڈ لیتی ہوں یا گرلڈ فش لے لیتی ہوں, سیلڈ لے لیتی ہوں, اس طرح سے. کہیں یہ فیئر تو نہیں کہ کہیں موٹی نہ ہو جاؤ, بلکی نہ ہو جاؤ؟ نہیں, اس سے وہ تو آپ ایکسرسائز سے بھی مینٹین کر لیتے ہو, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوالٹی لائف, ہیلدی لائف گزارنا, تو پھر آپ کو اپنے کھانے پر نظر ثانی کرنی ہوگی. ایک جو عورت ہے وہ اپنے حسن کے لیے اور اپنی خوبصورتی کے لیے زیادہ پریشان کیوں رہتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک مرد بھی رہتا ہے پریشان. ہر انسان جو ہے وہ خوبصورت نظر آنا چاہتا ہے, تو اس میں عورت یا مرد کی تخصیص نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال عورت چونکہ صنف نازک ہے اور اس کے لیے وہ میک اپ کے لوازمات اور کپڑوں کے ورائٹی ہے, تو اس لیے تھوڑا وہ زیادہ کرتی ہے. کبھی آپ نے محبت کی؟ محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے, اگر وہ کسی انسان میں نہیں ہے تو میں سمجھتی ہوں وہ انسان ہی نہیں ہے. کس سے کی؟ میں نے بہت سی چیزوں سے کی ہے. میں نے جانوروں سے کی ہے, انسانوں سے کی ہے, اپنے کام سے کی ہے, میوزک سے کی ہے, بہت سی چیزوں سے کی ہے. آپ کا محبوب کون ہے؟ ہاں, یہ آپ نے ایک بہت ہی نازک سوال کر دیا, اور اس کا جواب بھی شاید آپ کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہوگا کہ میرا محبوب جو ہے وہ کیمرہ ہے ٹی وی کا. اور جب بھی میں کیمرے کے سامنے آتی ہوں تو میں بہت نروس ہوتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اچھی نہ لگ رہی ہوں اور کیمرہ مجھے ریجیکٹ نہ کر دے. اس کی وجہ سے میں تھوڑی سی کانشیس رہتی ہوں. اگر کوئی اور محبوب بھی ہو تو اس کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں, وہ بھی کیمرے کی طرح ہوتی ہے, وہ زیادہ بہتر نہیں تھا؟ ایسا کوئی ملا نہیں, کوئی نظر نہیں آیا اتنا پرفیکٹ. آپ کا پرفیکشن کا معیار جو ہے کیا بہت ہائی ہے؟ انسانی حوالے سے بہت ہائی ہے. شکل و صورت یا ظاہری اس سے اسٹیٹس کے وجہ سے ہائی نہیں ہے, لیکن انسانی اقدار کے حوالے سے بہت ہائی ہے. تو بے شمار لوگ ہیں دنیا کے اندر جو انسانی اقدار پہ بالکل ایسے ہیں, انہیں آپ ڈھونڈ کے لا دیں, کوئی مجھے نہیں ملا. اچھا, یعنی یہ آپ ہمیں چلیں ٹھیک ہے, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آج بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے, بلکہ آپ بھی اس میں ہیلپ ضرور کریں. اور کیونکہ ہر بندہ اپنے طور پہ نا, وہ میرا ایک شعر ہے ابھی میرا آج کل وائرل ہو رہا ہے کہ درمان درد غم سے رہی خود گریز پا, ہر شخص میرے شہر کا ورنہ طبیب تھا. تو فیس بک پر تو ہر آدمی پرفیکٹ بنا ہوا ہے, آئیڈیل بنا ہوا ہے, تو ہر آدمی اپنے آپ کو آئیڈیل سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو دیوتا ہوں محبت کا. تو اب لوگوں پہ ایسے یقین کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ پاکستانی معاشرے میں جو ہے پیدا ہونا آپ کو لگتا ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہوا کہ اچھا تھا؟ نقصان دہ. کس لیے؟ اس لیے کہ یہاں پر وہی میں نے آپ کو بتایا کہ انسانی اقدار اور اس طرح سے وہ سب کچھ نہیں تھا. میرٹ نہیں تھا یہاں پر, اور انصاف نہیں تھا. تو مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, چونکہ میں کمپرومائزز نہیں کر سکی وقت کے ساتھ, حالات کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ. تو اس لیے مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور اکثر میں کہتی ہوں کہ کاش میں کسی اور معاشرے میں پیدا ہوئی ہوتی. اگر آپ یہ نہ ہوتی, مثلا ایک آرٹسٹ نہ ہوتی اور ایک آپ اینکر نہ ہوتی, تو آپ کیا ہوتی؟ بزنس ویمن. وہ کیوں بننا پسند کرتی ہیں آپ؟ معاشرے میں دیکھیں, ہر انسان جب اپنے کریئر کا انتخاب کرتا ہے تو وہ کامیاب رہنا چاہتا ہے. ہاں, میں جاب نہیں کر سکتی, میں جاب کے لیے مکمل سمجھ لیں کہ میں ناکامی ہوں, تو لیکن بزنس میں بہت کامیاب ہوتی, اس کا مجھے شوق بھی بہت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں بزنس ویمن ہونے کے علاوہ کچھ نہ ہوتی, میں یقیناً سوشل ورکر بھی ہوتی. رہنے کے لیے پاکستان کا آپ کو سب سے اچھا شہر کون سا لگتا ہے؟ پہلے تو لاہور لگتا تھا, اور میں دنیا میں کہیں بھی جاتی تھی تو میں وہاں سے آنے کی کرتی تھی کہ مجھے بس جلدی واپس لاہور جانا ہے. مجھے لاہور جیسا کوئی نہیں لگتا تھا. لیکن اب پچھلے 6 سال سے میں کراچی میں رہ رہی ہوں, اور جب میں لاہور آتی ہوں تو لاہور مجھے پردیس لگتا ہے. تو میں اس نتیجے میں پہنچی ہوں کہ انسان جو ہے نا, وہ میرا ایک شعر ہے, میں اکثر باہر کے ملکوں میں بھی وہ پڑھتی تھی کہ مجھے یہ بات بلبل نے بتائی, جہاں دل مطمئن ہو وہ چمن ہے. انسان کا اپنا کیا ہے پھر؟ انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, انسان خود ہی ہوتا ہے اپنا بس. اور یہ محبت ہے, رشتے ناتے ہیں, اور پیار یہ بھی کرنے سب آپ کی ضرورتیں ہیں. بعضوں کا جذباتی, بعضوں کا دنیا داری کے حوالے سے ضرورتیں ہیں آپ کی. تو انسان تو تنہا ہے, اور
اگر ایسے میں کوئی بے لوس دوست مل جائے تو یہ بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بے لوس ہے ہی نہیں دنیا میں, لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے بے لوس. اچھا, ایک انگلش کا لفظ ہے پلیئر اور ایک ہے ہیپینس, کیا فرق ہے دونوں میں؟ کوئی خاص فرق نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی وہ ہے کہ آپ اس میں سے کس لفظ کو زیادہ خوشی کشید کرنا چاہتے ہیں, لیکن پلیئر میں خوشی کا عنصر زیادہ ہے. اچھا, تھوڑی دیر کے لیے اگر مجھے پلیئر چاہیے تو اگر میں پارٹی بوائے ہوں تو میں تو فوری طور پہ پارٹی کر لوں گا اور مجھے مل جائے گی, لیکن مجھے ہیپینس نہیں ملے گی, وہ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ اس وقت ملے گی آپ کو جب آپ اپنی ذات سے ہٹ کر کسی کے کام آئیں گے. آپ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں, آپ کسی کی مدد کرنے چلے جاتے ہیں. ایک انسان ہے دکھوں میں گرا ہوا ہے, آپ جا کر اس کے تھوڑے سے دکھ بانٹ لیتے ہیں اور کم کر دیتے ہیں. یقین کریں وہ ہیپینس ملے گی کہ, اور وہ سکون ملے گا جو دنیا کی کسی دولت کو حاصل کرنے کے بعد نہیں مل سکتا. پاکستان کے لوگ, آپ کے اپنے لوگ, ان کی کون سی بات آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ وہ یہ کہ وہ ہمارے اپنے ہیں, ہمارے دیس کے لوگ ہیں, اور جس طرح ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے تو جب ہم باہر جاتے ہیں نا تو پھر ہمیں اپنے دیس کے لوگ یاد آتے ہیں. اور اگر کوئی بھولا بھٹکا ہمیں مل جاتا ہے نا تو ہم اتنے خوش ہوتے ہیں دیار غیر میں. تو وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ اپنا ہونے کا احساس. دیکھیں, جو چیزیں انسان کو میسر ہوتی ہیں نا ان کی قدر و قیمت نہیں ہوتی. ملک سے باہر جا کر اپنے ملک کی اہمیت اور ملک میں رہنے والوں کا پیار یاد آتا ہے. ان کی کون سی بات آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے؟ منافقت, کہ یہ جو ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے. اور میں اس وجہ سے اتنی خوفزدہ رہنے لگی ہوں کہ میں نے لوگوں سے ملنا بہت کم کر دیا, اور گریجولی میں تنہا ہوتی جا رہی ہوں. مجھے کسی نے کہا کہ اس طرح تو تم تنہا ہو جاؤ گی, تو میں نے کہا اس تنہائی کو تو میں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اور اپنا مقدر سمجھ لیا ہے. وہ ایک پروین شاکر کا شعر ہے کہ سارے جہاں سے کٹ گئے, کتنے اکیلے رہ گئے, کس نے کہا تھا عمر بھر غم سے نبھا کے لیے. سارے مرد منافق ہوتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں مردوں اور عورتوں کو کسی جینڈر کی میں تقسیم نہیں کرتی. اچھا, یہ منافقت بھی دونوں میں ہے؟ ہاں, ظاہر ہے انسان ہے نا, اور آلموسٹ دونوں کے احساسات اور جذبات ایک جیسے ہیں. وہ صرف گرومنگ میں فرق ہے کہ ہمارے یہاں مرد کی گرومنگ ذرا الگ سے کی جاتی ہے تو اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں برتری کا تصور آ گیا ہے. ادروائز احساسات تو دونوں کے ایک جیسے ہیں. گھر کا کام خود کرتی ہیں کہ ملازم وغیرہ سے کرواتی ہیں؟ نہیں, خود کرتی ہوں. میں بہت گھریلو خاتون ہوں, اور حالانکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے کھانا پکانا بھی نہیں آتا ہوگا, لیکن میں گھر کے تمام کام خود کرتی ہوں, اور کپڑے خود دھوتی ہوں, برتن خود دھوتی ہوں, کھانا خود بناتی ہوں, صفائیاں خود کرتی ہوں, اور اس میں مجھے اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید مجھے گھر کے کام کرنے کے لیے قدرت نے تخلیق نہیں کیا تھا, مجھے کریٹیوٹی کے لیے تخلیق کیا تھا. اور وہ کریٹیوٹی بہت سی طرح کی ہے, جس میں لکھنا لکھانا ہے, جس میں سوچ بچار کرنی ہے, جس میں سوشل ورک بھی ہے, سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہیں, اور اپنی سوچ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں, جس میں ہمارا یہ معاشرہ ایک عورت کو حق نہیں دیتا اپنی سوچ سے جینے کا, اور وہاں بھی وہ مرد آڑے آ جاتا ہے. کوئی پچھتاوا ہے کہ مجھے میڈیا میں نہیں آنا چاہیے تھا. خوشی کس بات کی ہے؟ خوشی کی تلاش میں ہوں مسلسل, اور ابھی تک پا نہیں سکی مکمل طور پر. چھوٹی موٹی خوشیاں تو مطلب ہم سیلیبریٹ کر لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, دوستوں کے ساتھ مل کر اکٹھے ہو گئے, گپ شپ لگائی, میوزک کیا, لیکن وہ خوشی ابھی تک نہیں مل سکی جو مجھے چاہیے. اس کی تلاش میں ہوں. میڈیا میں اگر آپ نہ آتی تو جس طرح آپ کی پہچان بنی وہ نہ ہوتی, شاید آپ گمنام ہوتی, تو کیا وہ بہتر تھا آپ کے لیے؟ نہیں, بالکل گمنام نہ ہوتی. اور بہت سے شعبے ہیں, میں نے آپ کو بتایا نا, میں سوشل ورک کرتی, بہت بڑے پیمانے پر کرتی. میں افسانہ نگار یا شاعرہ کی حیثیت سے بھی میری پہچان بن سکتی تھی. اور دیکھیں, پہچان تو آپ نے بنانی ہے اپنی شخصیت سے. اگر آپ کی شخصیت میں سپارک ہے تو آپ جس بھی فیلڈ میں جاؤ گے اپنی شناخت بنا سکتے ہو. گلیمر میں آ کر کیا آپ سب کچھ کھو دیتے ہیں؟ گلیمر میں آ کر زندگی مشکل ہو جاتی ہے, اس لیے کہ ظاہری چمک دمک جو ہے وہ عارضی ہوتی ہے, اور عارضی چیزوں سے محبت کرنا گویا اپنے آپ کو ایک اذیت دینے والی بات ہے. فیوچر پلان کیا آپ کا؟ کچھ اچھا کرنا زندگی میں, اسی کوشش میں لگی ہوئی ہوں.
انسانیت کے حوالے سے. ایسا کریکٹر یا ایسا کوئی آپ کے اپنے شعبے میں ایسی کوئی چیز رہ گئی جو آپ نہ کر سکیں اور آپ کو خیال ہو کہ میں نے بطور اینکر یہ مجھے کرنا چاہیے تھا یا بطور ایکٹریس مجھے یہ کرنا چاہیے تھا؟ بہت کچھ جس کا مجھے موقع نہیں دیا گیا. میں بہت بڑے بڑے پروگرامز ٹاک شوز کرنا چاہتی تھی, بہت بڑے بڑے موضوعات پر کرنا چاہتی تھی جس میں کانٹینٹ بہت پاورفل ہوتا, اور اسی طرح ڈرامے میں بھی وہ کریکٹر کرنا چاہتی تھی جو بہت مشکل ہیں, چیلنجنگ ہے. تو ہو سکتا ہے میں اپنا یوٹیوب آنے والے دنوں میں بنا رہی ہوں تو اس میں یہ حسرتیں پوری کر لوں. اچھا قندیل, شادی کی آپ نے؟ کی نہیں, ہو گئی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ زبردستی تو نہیں ہو سکتی نا؟ نہیں, زبردستی نہیں ہوتی, لیکن آپ کے گھر والے آپ کو قائل بھی کر لیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ کو کنونس بھی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ شادی ضروری ہے اور اکیلا آدمی زندگی نہیں گزار سکتا ہے, یا اس طرح کی بہت ساری باتیں. پھر کیا ہوا اس کا؟ پھر کوئی اچھا تجربہ ثابت نہیں ہوا, اور ہمارے معاشرے کا جو مرد ہے نا وہ ایک ٹپیکل عورت کے ساتھ جینا چاہتا ہے. وہ اسے زندگی کا ہر آرام تو دے سکتا ہے, اس کو زیورات, ڈائمنڈس, بہت بڑا گھر, بہت بڑی گاڑی, لیکن اسے اس کی سوچ کی آزادی نہیں دے سکتا, اس کے فیصلہ کرنے کی آزادی نہیں دینا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ وہ عورت جو ہے اس کی معاشرے میں اس طرح سے اپنی کوئی پہچان بھی نہ ہو, یہ میرے حوالے سے جانی جائے. اور یہی سب کچھ میرے لیے قابل قبول نہیں تھا. اچھا نہیں, اس سے زیادہ تحفظ مل جاتا ہے. تحفظ کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی عزت اس کے شوہر کی وجہ سے, حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کی عزت اس کی اپنی وجہ سے ہے. وہ چاہے تو اپنے آپ کو معاشرے میں باعزت بنا لے, اور چاہے تو مرد کے ہوتے ہوئے بھی اس عزت سے محروم کر سکتی ہے اپنے آپ کو. تو یہ جو تجربہ جو ہے ایک دفعہ خراب ہوا ہے, اب کیا دوبارہ کرنے سے توبہ کر لی ہے کہ ہے چانس اس کا؟ نہیں, میں نے اتنا سیکھ لیا ہے کہ اگر مجھے پتا نہ ہوتا ابھی بھی کہیں نہ کہیں میں کسی خوش فہمی کا شکار ہوتی تو پھر تو چانسز تھے. جس طرح لوگ آپ کو ہر وقت کرتے رہتے ہیں موٹیویٹ, نہیں بھئی آخری عمر میں بڑا ضرورت ہوتی ہے سہارے کی اور یہ وہ, لیکن میں نے اتنا کچھ شادی کے بارے میں نے آبزرو کر لیا ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ تو کہتے ہیں یہ دنیا کا بہت خوبصورت رشتہ ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں نہیں, یہ کانٹریکٹ ہے جو گیو اینڈ ٹیک پر قائم ہے. یہ کاروبار ہے, یہ ایک سودا ہے, یہ بے لوس رشتہ نہیں ہے. اچھا نہیں ہو جاتا جب بچے ہو جاتے ہیں تو عورت زیادہ اس کی ایک لائف اس کی ایک بھرپور ہو جاتی ہے؟ نہیں, عورت کی لائف محدود ہو جاتی ہے, اس لیے کہ پھر وہ ان بچوں اور شوہر سے ہٹ کر وہ آگے سوچنا ہی چاہتی, اس کی دنیا تو ختم ہوگی نا وہیں. ان ساری چیزوں سے ہٹ کے پھر دنیا کیا ہے, زندگی کیا ہے؟ دنیا اس سے آگے ہے. میں 2 یا 4 بچوں کے بجائے میں 200 یا 2000 بچوں کو کیوں نہ پالوں, میں ان بچوں کے بارے میں کیوں نہ سوچوں جن کے پاس نہ تعلیم ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے. مطلب میں اپنی سوچ اور اپنی زندگی کو محدود نہیں کر سکتی کیونکہ میری سوچ بہت وسیع ہے. آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو کسی استاد کو دیکھ کے, کسی ڈاکٹر کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی انسپریشن لیتے تھے. کتاب کی ایک انسپریشن تھی, کوئی کتابیں لے کے جاتے تھے, لوگ اسے کہتے تھے کہ یار میں بھی اس طرح کا بنوں. لیکن آج جو کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں یا وہ لوگ جو پڑھائی کی طرف توجہ دیتے ہیں, شاید ان کی وہ ویلیو نہیں رہی معاشرے کے اندر, اور لوگ ان سے انسپریشن بھی نہیں لیتے. بچے بھی نہیں آج کے انسپریشن لے رہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سوشل میڈیا نے بھی لوگوں کے ٹرینڈ کو بدل دیا ہے. اب لوگ کتابیں پڑھنے کی بجائے وہی وقت جو کتابیں پڑھنے میں لگاتے تھے. میں علم کی محبت کہہ رہا ہوں. علم کی محبت کی بھی جو بات ہے نا, اس میں جو ہمارے ذریعہ آ گیا نا, کتاب یا سوشل میڈیا تک ذریعہ, علم کی ایک محبت ہوا کرتی تھی. علم کی محبت میں بھی ہمارے ایک تو ہمارے نظام تعلیم کا بہت بڑا دخل ہے. ہمارا نظام تعلیم آہستہ آہستہ انگریزی میڈیم میں جا رہا ہے, تو اردو کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی, بلکہ جس کی اردو جتنی خراب ہوگی وہ اتنے فخر سے بتائے گا کہ مجھے اردو نہیں آتی, میں تو اردو لکھ بھی نہیں سکتا, انگلش میں ہی ہوتا ہے سب کچھ. یہ وجہ ہے کہ بچپن سے گھر میں ہی وہ نہیں ہو رہا, ماحول ہی نہیں مل رہا, پھر اسکول میں بھی نہیں ماحول مل رہا. پھر اس کے بعد سوشل میڈیا آ گیا, سوشل میڈیا نے رہی سے کسر بھی پوری کر دی. حالانکہ آپ چاہیں تو سوشل میڈیا پہ جا کر بہت سی کتابیں جو عام اویلیبل نہیں ہیں وہ آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں, اور پڑھنے والے آج بھی پڑھتے ہیں جن کو شوق ہے کتابیں پڑھنے کا. پھر یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اب جو پچھلے لوگ ہیں وہ اپنی سوچ کے مطابق لکھیں گے تو آج کی جنریشن اسے قبول نہیں کرے گی. آج کی جنریشن وہی پیغام چاہتی ہے جو آج کا ہو, پرانا پیغام نہ ہو.
اس لیے اب کچھ نئے شاعر آ رہے ہیں، ٹرینڈ بدل رہا ہے، تو وہ جنریشن گیپ آ گیا پرانے شاعروں اور آج کی نسل میں. لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے شاعر ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جس میں احمد فراز غالب اور فیض احمد فیض اور اس طرح کے بہت سے بڑے نام ہیں جو کہ جس پر کوئی وقت اور کوئی معاشرہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. وہ ہر دور میں پسند کیے جاتے رہیں گے. جیسے پرانی فلموں کے گانے ہیں جو کہ آج بھی لوگ سنتے ہیں اسی طرح سے، جبکہ اب نئے گانے آتے ہیں تو لوگ تھوڑے دنوں کے بعد بھول جاتے ہیں. تو جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے نا وہ تو رہے گی. اچھا، اگر آپ کو ملک کا پرائم منسٹر بنا دیا جائے کیا کریں گی؟ بہت کچھ کروں گی. کوئی میسج دینا چاہیں آپ قوم کو بہت سے میسج دینا چاہتی ہوں، لیکن میں کہتی ہوں کہ بی آنیسٹ، اپنی ذات کا اپنے حصے کا کام کریں اور خود زندگی میں سچائی کے راستے پر گامزن رہیں، محنت کریں اور نیک نیتی کے ساتھ اپنی زندگی کے ہر عمل سے گزرتے رہیں، تو یہ معاشرہ جو ہے آئیڈیل معاشرہ بن سکتا ہے. جی ناظرین، آپ سے اجازت چاہیں گے، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان حسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.